حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا ہے کہ ایسی عظیم المرتبہ ذات گرامی ہے کہ ہزاروں سینکڑوں لاکھوں لوگ گناہ گار جن کے ہاتھ پر توبہ کی۔ ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں قرآن مجید کی تفسیر فرما رہے تھے تو عتبۃ الغلام، عتبہ یہ اس غلام کا نام ہے کہ جس نے نہ صرف گناہ کیا بلکہ گناہوں کے طریقے لوگوں کو بتائے، اور جس کے گناہوں کی جو کہانیاں ہیں وہ کتابوں میں چھپ کر لوگوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، منظر عام پر آ چکی تھی۔ عتبہ یہ ایک ایسا بندہ تھا کہ جس کے گناہوں کی کہانیاں کتابوں میں چھپ کر لوگوں کے سامنے آ رہی تھی، یعنی جس نے نہ گناہ کیا بلکہ اپنے گناہوں پر سب کو گواہ بھی بنایا اور اپنے گناہوں کے طریقے کتابوں میں چھپوا کر لوگوں کو گناہوں کا طریقہ بھی بتایا۔ ایسا گناہ گار بندہ اللہ۔ اب بتائیے کہ جس نے خود بھی گناہ کیا ہو اور لوگوں کو گناہ کے راستے بتایا ہو، اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ حسن بصری کی مجلس میں ایک مرتبہ آ گیا اور انتہائی مستی کے عالم میں آیا، یہ آیت کریمہ کی تفسیر فرما رہے تھے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ان لوگوں کا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ جن کے دل اللہ کے خوف سے نرم پڑ جائے۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر آپ نے فرمائی سورۃ الحدید کی آیت ہے، ایسی تفسیر فرمائی کہ مجلس میں مجمع میں جتنے لوگ تھے سب کی چیخیں نکل گئی، سب چلا چلا کر رونے لگے، کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، کوئی اپنے بدعمالیوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، تو کوئی اپنے کوئی عمل کو یاد کر کے رو رہا ہے، کوئی اللہ پاک کے خوف سے رو رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر کا اثر ہے عتبہ کے دل پر ایسا ہوا کہ جس نے کبھی نیکی کا تصور تو بہت دور کی بات ہے، گناہوں کے طریقے دنیا کو بتانے والا اس آیت کریمہ کی تفسیر کو جب سنتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اس قدر چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا کہ قریب تھا کہ اب یہ مر جائے، قریب تھا کہ اس کی روح نکل جائے، لیکن بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، برداشت نہیں کر سکا۔ جب اس کو ہوش آیا تو حسن بصری اس کے پاس جا کر کہنے لگے، اے نافرمان، اللہ کی نافرمانی کی کیا سزا جانتا بھی ہے؟ بغیر سزا کو جانے کہ اتنی نافرمانی اور اتنے گناہ اپنے نام اعمال میں لکھ دیا ہے، اور لوگوں کو گناہوں کے طریقے راستے تو نے بتایا ہے، بتا تو صحیح کیا خود کے گناہوں کا تو بوجھ اٹھا سکتا ہے، پھر ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائے گا جنہوں نے تجھ کو دیکھ کر گناہ سیکھا، جنہوں نے تجھ کو دیکھ کر گناہوں کے راستے کی طرف چل کر گئے ہیں، ان کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھا سکے گا جب اپنے ایک گناہ کا تو بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ آپ نے اشعار کی شکل میں اس کو بیان کیا، تو پھر اس کو جب ہوش آیا تو یہ سن کر پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو چیخ کر کہنے لگا، اے حسن بصری، ایک سوال ہے، کیا مجھ جیسا گناہ گار کہ جس کے گناہوں کے بارے میں سب گواہ ہیں، کیا ایسا گناہ گار بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اس کو معاف کرے گا اللہ پاک؟ فرمایا کہ کیوں نہیں، بالکل۔ تو اس نے سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، پروردگارا جس طرح میرے گناہوں پر یہ سارا زمانہ گواہ تھا، آج میری توبہ پر میں ان سارے مجلس والوں کو گواہ بنا کر سچی توبہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، پروردگارا میرے سارے قصوروں کا درگزر فرما دے اے اللہ، اور مجھے اس وقت یقین ہوگا، سچی توبہ اس نے کی، اس وقت یقین ہوگا کہ تو نے میری توبہ قبول کی جب تک کہ تو تین چیزیں مجھ کو عطا نہیں فرمائے۔ ایک ایسا حافظ عطا فرما کہ جب تیرے دین کی بات کوئی بھی پڑھوں تو یاد کر لو، اور ایسی آواز عطا فرما کہ جب تیرے کلام کی تلاوت کروں تو گناہ گار آدمی بغیر توبہ کی کہ آگے نہ بڑھ سکے، اور حلال اور پاکیزہ طریقے سے مجھے روزی عطا فرما۔ جب دعا کیا، یقین نہیں تھا اپنی توبہ پر، کہا کہ مولا یہ تین چیزیں جب تو عطا کرے گا تب میں سمجھوں گا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرما لیا، اب تین چیزیں ملی اس کو، عتبہ کو وہ تین چیزیں مل گئی۔ ایسا حافظہ اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ جو دین کی بات پڑھتا اسی وقت یاد کر لیتا، اور ایسی آواز عطا فرمائی جو کبھی قرآن کھول کر پڑھا نہیں تھا اس کو پڑھنا بھی آیا، اور ایسی آواز عطا کی گئی کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا اس کے گھر کے دروازے کے سامنے سے کوئی گناہ گار گزرتا تو وہاں رک کر قرآن مجید کو سن کر وہاں سے توبہ کر کے آگے بڑھتا تھا۔ تو جس نے گناہوں کے طریقے دنیا کو بتائے، اس کی قرآن کی تلاوت کو سن کر گناہ گار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے۔ اور تیسری دعا کی تھی، مولا حلال اور پاکیزہ طریقے سے رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کے گھر میں 2 وقت شوربے کا پیالہ اور 2 روٹیاں غیب سے کوئی رکھ کر چلا جاتا تھا، عبادت کرتا، وہ لیتا اپنے گھر کے محراب میں سے اور اس کو کھاتا 2 وقت میں۔ زندگی بھر کبھی یہ پتہ تک نہ چلا کہ کون آ رہا ہے اور کون رکھ کر جا رہا ہے۔